اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر. آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. آپ کاروبار کیا کرتے تھے کپڑے کا، اور ایک دفعہ آپ کے کپڑے میں نقش شدہ کپڑا شامل ہو گیا اور آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ آپ اس کپڑے کو مت بھیجنا، لیکن غلطی سے خادم نے بھیج دیا. جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے وہ سارا کپڑا خیرات کر دیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمانداری، دیانتداری. اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے خلفاء، ہمارے اکابرین اور ان کا کیا طریقہ کار تھا ایمانداری کے حوالے سے، وہ کس طرح کے اپنے معاملات کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پہلو شامل ہے کہ ہر جگہ ایمانداری، دیانتداری کا فقدان ہے. آپ چاہے کپڑا خرید لیں، چاہے اجناس خرید لیں، چاہے میڈیسن خرید لیں، کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ سے آپ اگر خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس میں ملاوٹ شدہ ضرور ملے گی. اسی ٹاپک پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا محمد حسان عظیم قادری تشریف فرما ہے. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے محمد عاطف رضا قادری تشریف فرمائے. آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا محمد حسان عظیم قادری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور جناب محمد عاطف رضا قادری، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے. جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جس پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ایمانداری یا دیانتداری سے اپنے معاملات کریں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہمیں دیانتداری کا فقدان نظر آتا ہے، ایمانداری کا فقدان نظر آتا ہے. لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اپنے مال کا جو نقص ہوتا ہے، جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں. تو اسلام کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کا جو عنوان ہے ایمانداری، یہ بہت زبردست عنوان ہے. بظاہر یہ لفظ تو بہت مختصر ہے، لیکن اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے. یہ ایک دنیا آباد ہے اس ایمانداری کے اندر. ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایماندار ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر معاشرے میں موجود تمام کی تمام خوبیاں موجود ہوں. ایسے شخص کو ایماندار کہا جاتا ہے. مثلاً آپ نے ایک مثال دی کہ لوگ تجارت کرتے ہیں، مال کا ڈیفیکٹ نہیں بتاتے. جو مال کا ڈیفیکٹ بتائے اس کو بھی ایماندار کہا جاتا ہے. اسی طرح امانت میں خیانت نہیں کرنے والا، اس کو بھی ایماندار کہا جاتا ہے. وعدہ پورا کرنے والا، اس کو بھی ایماندار کہا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنے والا، اس کو بھی ایماندار کہا جاتا ہے. تو ایمانداری یہ بظاہر لفظ تو بہت مختصر ہے، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں تو یہ اپنے اندر جو ہے ایک جہاں آباد رکھتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں ناپ تول میں کمی کی، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے کہ لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، بیچتے کچھ ہیں. تو ظاہر ہے یہ دیانتداری اور ایمانداری کے بالکل خلاف ہے. ایک مثال آپ نے دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. ہم اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور سے ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمارا دین امانت داری اور دیانتداری کا اور ایمانداری کا کتنا حکم دیتا ہے کہ یہ جو لین دین کے معاملات ہیں، بے و شراء کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر سختی کے ساتھ تاکید فرمائی ہے. وہی بات کہ آپ جب لین دین کریں
تو مال کا جو ڈیفیکٹ ہے، مال کا جو نقص ہے وہ بتا دیں، اس میں خیانت نہیں کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال خیانت کے ساتھ بیچا جائے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور پھر امام غزالی نے اس کی جو برکت ہے اس کی ڈیفینیشن بھی یوں بیان فرمائی کہ برکت ختم کیسے ہوتی ہے؟ برکت ختم ایسے ہوتی ہے کہ مال بظاہر دکھنے میں تو بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، اس کی جو منفعت ہوتی ہے، اس کا جو جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو فائدہ اٹھانے کی طاقت اس کثیر مال سے کم رہ جاتی ہے۔ اور آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ پہلو نظر آتا ہے، یہ پہلو پایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنا جو کھوٹا مال ہے اس کو کھرے کے دام میں بیچ دیتے ہیں، تو آپ دیکھ لیے لوگ لاکھوں کما رہے ہیں اور کس طرح ان کا مال نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دیانت داری کا نہ ہونا ہے۔ تو ہمیں تو ہمارا دین، ہمیں تو ہمارا مذہب، ہمیں ہمارے پیغمبر کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہم جو ہے وہ، بلکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں، دیانت داری کے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم فروخت کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے تر گندم، اندر جو ہے گندم گیلی تھی، اوپر سوکھی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور تر گندم نیچے۔ اب آپ دیکھیے جو سوکھی گندم ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو تر گندم اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو اس نے دونوں کو ساتھ ملا دیا تاکہ اس کی قیمت جو ہے نا مجھے مل جائے، قیمت بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے، اس کا ویٹ بڑھ جائے، اس کی جو زیادہ قیمت ہے وہ مجھے مل جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور یہ گندم جو ہے نا تر رہ گئی، خشک نہیں ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، یا کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، یا کسی سے لین دین کر رہے ہیں، تو اس میں دیانت داری، ایمانداری بہت لازمی ہے۔ یہ ایمان کا جزو سمجھنا چاہیے، جز ہے ایمان کا۔ مزید اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ محمد عاطف رضا قادری صاحب تشریف فرمائے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ ہم کا نذرانہ پیش کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت بھی پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کا رکھتا ہے تو ہی بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملے،
ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں ہر ایک غم۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں مولا، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں، اپنے دامن مولا مولا اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں ہو آنکھیں نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم کرم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے عاطف رضا قادری، بہت خوبصورت آپ نے حمد کا نذرانہ پیش کیا۔ مولانا صاحب، جس طرح کہ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے، لیکن جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب کے اندر، تو آپ کو وہ یہ کوئی بھی پروڈکٹ ہوگی وہ یہ کہہ دیں گے کہ اس کے اندر یہ اتنے آئٹمز اس کے اندر موجود ہیں، اس کے جو جس چیز سے یہ چیز بنتی ہے اس کے اجزاء جو ہیں وہ اتنے ہیں، تو وہ اتنے ہی ملیں گے۔ آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی دو نمبر ہی نہیں ملے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جہاں ہماری پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، وہ اجزاء پورے نہیں ڈالتے ہم۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، میڈیسن جیسی چیز جو ادویات ہیں جس سے زندگی انسان کی بچتی ہے، اس کی لائف ہے، اس کو وہ 2 نمبر میڈیسن مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ پورے نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے آپ آئے دن دیکھیں اموات ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جس طرح کے ملک ہے، گندم ہے، روٹی آٹا آپ جب لیتے ہیں اس میں بھی وہ بھوسا مکس کرتے ہیں، مرچ مسالہ آپ لینے جائیں اس میں بھی جو ہے کہ وہ اس طرح کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں زبیر بھائی، آج کل معاملات یہی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات کی روشنی میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی قوم میں کوئی خوبی دیکھیں تو وہ دراصل حصہ اسلام کا تھا، ان لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا۔ یہ بیسیکلی خوبی اسلام کی تھی، اب ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں میں نہیں رہی تو ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لی۔ تو یہ ایک تو علماء کرام ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو آگاہ کریں، پھر علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حکمراں ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو کہ جو 2 نمبر کام کر رہے ہیں، اصل چیز نہیں بیچ رہے، جو چیز ہے
وہ نہیں بیچ رہا ہے بلکہ اس کی جگہ کچھ اور چیز وہ بیچ رہے ہیں، تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ تو جب سزاؤں کا سسٹم ہوگا، مجرموں کو سزا ملے گی، تو انشاءاللہ معاشرے میں جو ہے نا خود بخود سدھار پیدا ہو جائے گا۔ علماء کرام تو قلمی جہاد کر سکتے ہیں، اور وہ قلمی جہاد کر رہے ہیں، لوگوں کو تاکید کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی، اس طرح ہمارے اسلاف کرام کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اتنی تاکید فرمائی اس معاملے میں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جاتا ہے، اللہ کے غصے سے پناہ میں آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے سائے میں جب وہ آتا ہے تو اللہ کے غصے سے پناہ میں آ جاتا ہے، لیکن جب اس کے دین پر دنیا غالب آ جاتی ہے، اور دنیا غالب آنے کے معنی کیا کیا ہے؟ وہ یہی 2 نمبر کام کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، تجارت میں دغا بازی کرتا ہے، چیز کچھ اور ہوتی ہے، بیچتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے دین پر دنیا غالب آ گئی۔ تو اس معاملے کے بعد سرکار فرماتے ہیں اب جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے کلام میں فرق آ گیا، تیرے معاملے میں فرق آ گیا۔ تو آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایمانداری کی، دیانت داری کی، لوگوں کو اتنی تاکید فرماتے۔ ایک بزرگ کا قصہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز تول رہا ہے اور اس چیز کے اندر میل ہے، تو وہ میل نہیں تول رہا ہے، میل صاف کر کر کے تول رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کام جو تو کر رہا ہے نا، یہ کام 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے۔ آپ دیکھیے اگر ہمارے سارے تاجر برادری یا جو لوگ لین دین میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، 2 نمبر چیزیں بیچ دیتے ہیں، اگر وہ اس پوائنٹ آف ویو پر آئیں اور اس طریقے سے اپنا مال کو بیچے، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بزرگ کا قصہ، ان کی سزا کیا ہے؟ کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا؟ حدیث کیا کہتی ہے اس کے؟ اس کی سزا تو آپ دیکھیے، جو شخص سب سے بڑی سزا تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل، ایسے لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو دنیا میں ہی فرما دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی رزق میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، ایسے شخص کے رزق میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکے بازی کرے تو اللہ تعالیٰ کب اس سے خوش ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ سیدھی سیدھی ہے سارے معاملات۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس برے فعل میں ملوث ہیں انہیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو۔ جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کے اناج سے کچھ بچ گیا تھا تو انہوں نے حلوہ بنانے کے لیے کہا تھا تو میٹھا کچھ مل جائے، تو جب ان کو علم ہوا کہ یہ ہمارے ڈیلی روٹین سے یہ چیز زیادہ آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے بیت المال سے وہ جو حصہ تھا انہوں نے واپس کرا دیا۔ تو ہمارے اصحاب تو ہمارے خلفاء تو ایسے گزرے ہیں بالکل، لیکن آج ہمیں یہ اس بات کے بڑا فقدان ہے کہ، اور اس کی وجہ آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دین سے دوری ہے۔ بالکل بالکل، اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے۔ اس کے جو ہے جب تک لوگ دین کے ساتھ وابستہ تھے، کیونکہ جو دین ہے نا، دین وہ بیسیکلی لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ ہر برائی سے، ہر گناہ سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب دین ہی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو خیال ہے، جو تصور ہے، وہی جب لوگوں کے دلوں سے مفقود ہو جائے تو وہ ایک کہتے ہیں نا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے تو تیرا جو دل چاہے وہ کر۔ تو بیسیکلی یہ کہ دین سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے میں بھی اس مقابلے میں شریک ہو جاؤں، میں بھی اپنا جو ہے نا مال ملٹیپلائی کروں، 2 روپے کماتا ہوں تو 4 روپے کماؤں، 4 کما رہا ہوں تو 8 کماؤں۔ تو اس چکر میں پھر حلال و حرام کی تمیز لوگوں نے وہ ختم کر دی ہے، اور جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی کہ بنیادی وجہ وہی ہوئی کہ دین سے دوری، اور اس میں ہمارے علماء کا بھی کردار آتا ہے کہ وہ عوام میں اویئرنیس پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں،
اپنے محراب و ممبر سے یہ بات عام کی جائے، اور دوسرا اساتذہ کا بھی رول ہے، بالکل، اور پھر سب سے بڑی بات تو پیرنٹس کی ہے کہ پیرنٹس جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کو بتائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کام کرنے سے ہمارے معاشرے میں ہمارا وقار مجروح ہوگا، یہ کام کرنے سے ہماری جو عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا. یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں نا، کہ اگر ہمارے گھروں میں یہ چیز نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹ جب ہم باہر نکلیں گے، ہمارے معاشرے میں آئیں گے تو اس چیز کا فقدان ہوگا. بالکل، تعلیم و تربیت تو ہر جگہ پہ ضروری ہے. آپ جس بھی معاشرے کے جس حصے میں آپ رہتے ہیں یا آپ کا جو بھی ڈیزینیشن ہے، آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، تعلیم و تربیت بیسیکلی ضروری ہے. جب تک تعلیم و تربیت ہوگی تو انشاءاللہ یہ برائیاں جو ہے نا وہ خود بخود. آپ نے دوسرے لوگوں کی مثال دی کہ ہم کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ایسی چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں یہ برائیاں زیادہ ہیں. تو بیسیکلی وہاں پر یہ کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، ہر چیز بتائی جاتی ہے، ہر چیز کی اویئرنیس دلائی جاتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت کا فقدان ہے. تو تعلیم و تربیت ضروری ہے، خواہ وہ ممبر و محراب سے ہو، خواہ وہ پیرنٹس لیول پر ہو، خواہ وہ اساتذہ کے لیول پر ہو. ہر جگہ سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ ضروری ہے. تعلیم و تربیت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ یہ برائیاں جو ہے نا وہ معاشرے میں خود بخود جو ہے وہ ختم ہوتی رہیں گی. اور دیکھیں تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیم و تربیت آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کے ذریعے آپ تعلیم و تربیت کریں. احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس بزرگان دین کا واقعات ہیں. میں ایک بزرگ کا قصہ پڑھ رہا تھا، حضرت محمد بن المنکدر ان کا نام تھا. وہ بھی کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑے بیچا کرتے تھے. وہ ان کے پاس دو کوالٹی کے کپڑے ہوتے تھے، لو کوالٹی کے ہائی کوالٹی کا کپڑا ہوتا تھا. زمانے میں دینار چونکہ کرنسی تھی، جو ہائی کوالٹی کا کپڑا تھا اس کی قیمت تھی 10 دینار، اور جو لو کوالٹی کا کپڑا تھا اس کی قیمت تھی 5 دینار. آپ اپنی دکان سے گئے تو آپ کا جو خادم تھا اس نے 5 دینار کا کپڑا 10 دینار میں فروخت کر دیا. حضرت محمد بن المنکدر تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا کہ خادم نے یہ حرکت کر دی، آپ کو جلال آ گیا، اور آپ سارا دن اس شخص کو ڈھونڈتے رہے کہ جس کو وہ کپڑا 5 دینار والا 10 دینار میں فروخت کر دیا گیا تھا. سارا دن اس کو ڈھونڈتے رہے. شام ڈھلے وہ بندہ ملا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی یہ جو کپڑا آپ نے لیا ہے یہ 10 دینار کا نہیں ہے، یہ 5 دینار کا ہے، آپ جو ہے 5 دینار واپس لے لو. اس نے کہا حضرت یہ 10 دینار میں نے خوشی سے دیے ہیں، صحیح 10 دینار میں نے خوشی سے دیے ہیں. تو اب تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ چلو اگلا بندہ بول رہا ہے کہ میں نے خوشی سے دیے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا طرز عمل کیا، ہمیں اس سے ہدایت دینی چاہیے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. بزرگوں نے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ آپ کے لیے کیسے پسند کروں؟ یہ کپڑا 10 دینار کا میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، آپ کے لیے کیسے پسند کروں؟ لہٰذا یا تو یہ جو بیع ہے، یہ جو خرید و فروخت ہوئی، تو یا تو آپ اس کو ختم کر دیں، یا آپ 5 دینار واپس لے لیں، یا پھر میرے ساتھ دکان پہ چلیں، میں آپ کو 10 دینار والا کپڑا دوں. جب آپ نے اتنی حیل و حجت کی، آپ نے اتنی اس کو دلائل دیے، تو وہ 5 دینار لینے پر راضی ہو گیا. اب جملہ سننے والا ہے. حضرت محمد بن المنکدر 5 دینار دے کے چلے گئے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت محمد بن المنکدر ہیں. بولا اچھا، یہ تو ایسے بزرگ ہیں کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہو تو میدان میں جا کے ان کا نام لے لو تو اللہ بارش برسا دیتا ہے. مجھے بتائیے جب آپ کا طرز عمل ایسا ہوگا تو آپ کے رزق میں تو برکت اپنی جگہ پر، آپ کی ذات میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے نام سے اللہ بارش برسائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، سارا جھگڑا یہی تو ہے فراوانی کا. تو فراوانی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رزق میں برکت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، حضور کے احکامات پر عمل کریں گے، اس کے مطابق ہماری لین دین ہوگی تو برکت ہوگی. اور اگر اس کے مطابق ہماری لین دین نہیں ہوگی تو بات وہی ہے کہ ہم لاکھوں کما لیں، اربوں کما لیں، برکت نہیں ہوگی. تو ہمیں جو ہے نا ان بزرگان دین کا واقعات سے نور حاصل کرنا چاہیے، روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کرنے چاہیے. تو ابھی جس طرح کہ یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہو گیا. دوسرے پہلو پہ آپ نظر کریں، جس طرح ہمارے حکمران ہیں اور ہمارے ایسا طبقہ ہے جو اس وقت جو ہے کہ ماشاءاللہ بڑا خوشحال ہے، لیکن ان کی دیانتداری ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے عوام کا جو پیسہ ہے، ہمارے عوام کی جو دولت ہے، اس کو لوٹ کر ایک سائڈ پہ انہوں نے کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ اپنے آپ کو ایماندار کہلواتے ہیں. ہاں، تو یہ تو اب لوگوں کو سوچنا چاہیے، عوام کو سوچنا چاہیے. دیکھیں معاشرتی برائی، معاشرے میں جب برائی آتی ہے نا تو پھر اس میں پھر طبقاتی تقسیم نہیں رہتی. ہر شخص اس برائی کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، بس وہی بچتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، برائی سے
ہر قسم کی برائی سے. جب برائی آتی ہے تو پھر وہ طبقاتی جو تقسیم ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ہر شخص خواہ وہ زیادہ کھانے والا ہو، کم کھانے والا ہو، زیادہ کمانے والا ہو، کم کمانے والا ہو. تو جزاک اللہ جناب محمد حسان عظیم قادری صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس سینسٹیو پہلو پر ہمارے معاشرے کا جو یہ فقدان ہے اس پہلو کا، اس پہ آپ نے گفتگو کی. سیر حاصل گفتگو ہم نہ کر سکے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ ہے، اور جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کو دعوت دیں گے، آپ تشریف لائیے گا اور مزید انشاءاللہ آپ سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب محمد عاطف رضا قادری. ہمارے اس پروگرام کا اختتام آپ ہی کی نعت پہ ہوگا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ نے گفتگو سنی دیانتداری کے موضوع پر، اور کوشش ہی کی گئی کہ ہمارے معاشرے کا جو پہلو ہے کہ اس کے اندر ایمانداری، دیانتداری اور عفایت، ان تمام چیزوں کی کمی ہے. ہمیں اس کو کس طرح دور کرنا ہے. ہم ایز اے مسلم معاشرے کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسلام کے سنہری اصول ہیں اور ہمارے خلفاء کے، ہمارے اکابرین کے، ہمارے آباء و اجداد کے جو طریقہ کار تھے، ہم اپنے گھروں کے اندر اسی کو رائج کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے معاشرے کی تربیت کریں، تاکہ ہمارا یہ ایسا موضوع جس پر ہمیں شرمندگی ہو کہ جب ہم کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں یا کوئی کپڑا خریدتے ہیں یا کوئی استعمال کی چیز لیتے ہیں تو ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ملاوٹ تو نہیں اس کے اندر کوئی 2 نمبر چیز تو نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمانداری اور دیانتداری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. ہمارے پروگرام کا اختتام محمد عاطف رضا قادری کی نعت پر ہوگا. فی امان اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس میں، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا در، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر. ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں. سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے. جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے. کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میرے سرکاروں کے، بول بالے میرے سرکاروں کے، بول بالے میرے سرکاروں
کاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے.